أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. برادران اسلام، ارباب علم و دانش، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ الحمدللہ۔ کافی لمبی آیت ہے، اس کی مختصر کچھ تشریح جو ہے تفسیر بیان کر دی گئی تھی کہ روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے کہ شروع کے اندر روزے جو ہیں یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کا جو ٹائم تھا وہ تھوڑا مختلف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں روزے جو ٹائم یہ تھا کہ رات کو روزہ رکھ لیتے، دن کا بھی روزہ ہوتا، اور پھر شام کو افطاری کرتے، اور افطاری کے بعد جیسے ہی ان کی آنکھ لگ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا، عشاء کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ اس طرح ایک صحابی ہے، وہ تشریف لائے، جب گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ سارے دن محنت مزدوری کرتے رہے، پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو بیگم نے کہا کچھ نہیں ہے، میں کسی کے گھر سے کچھ لے کر آتی ہوں، آپ ٹھہریں۔ چنانچہ وہ گئیں، جب واپس آئیں دیکھا تو حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ سو گئے تو ان کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کھیتی باڑی کا یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب اگلا روزہ شروع ہوا دن کو پھر انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ صحابہ تو ایمان کے بنیاد تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ان کے دلوں کے اندر بس چکی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو وہ صحابی جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ بڑے دن ہیں، عرب کی پھر گرمی آپ جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے روزے داروں کے ٹائم میں تبدیلی بیان کر دی۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ تم جیسے ہی غروب ہوتا ہے افطار کر لو، اور صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگی تو آپ کا روزہ جو ہے، روزے کا جو صحیح کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں سے ایک صحابی انہوں نے کیا کیا، اب یضو من الخیط الاسود من الفجر، کہ صبح کی سفید داری جو ہے یہ رات کی جو تاریکی میں الگ نظر آنے لگے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کا ایسے کر دیا کہ ایک سفید اور ایک جو ہے وہ دھاگا، بلیک کالا دھاگا، وہ رکھ لیا اپنے تکیے کے نیچے،
کہ صبح جب تک ان میں زیادہ اندھیرا ہو تو فرق نظر نہیں آتا، جب ان میں فرق نظر آنے لگ جائے گا تو اس وقت میں روزہ بند کر دوں گا۔ چنانچہ آج کل جو ہے سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ بھی بلکہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس وقت چونکہ یہ دور نہیں تھا، سادہ دور تھا، آج کل وہ دور نہیں ہے، جدید دور ہے، تو ہمیں ان قرآن کی آیات حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سحری کا ٹائم جیسے ہی ختم ہو جائے ہمیں فوراً روزہ بند کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ اذان جب ہو جائے تو اذان کے شروع ہوتے تک بھی وہ کھاتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اذان ہوتی ہی تب ہے جب اذان کا ٹائم شروع ہو، سحری کا ٹائم ختم ہوگا تو اذان کا ٹائم شروع ہوگا۔ اگر ہم سحری کے ٹائم میں آپ نے اذان دے دی تو آپ کی اذان نہیں ہوگی، اذان کو دوبارہ دینا پڑے گا، تو اس لیے اذان تو ایک سیکنڈ بھی پہلے نہیں دی جا سکتی۔ اور بعض حضرات میں، بعض مسجدوں میں تو 2 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اذانیں تو تقریباً 15 20 منٹ تک، آدھا گھنٹے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ انسان وہ سحری کھاتا رہے؟ تو اس لیے بہترین یہ ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، آپ کی اذان ہے یا نہیں ہے، سحری کا ٹائم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فوراً آپ روزہ جو ہے وہ سحری ختم کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کہ جو اعتکاف ہے، ثم اتموا الصیام ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، یعنی اس سے پہلے کہا کہ پوری رات میں انسان اپنی عورتوں کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، عورتوں کے ساتھ معاشرت بھی کی جا سکتی ہے، یا آخر میں کیا فرمایا کہ جب تم اعتکاف کرو تو ولا تباشروهن، تم اپنی عورتوں کے ساتھ نہ ملو، اور ملنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ میاں بیوی کہ ان کے آپس میں جو حقوق ہوتے ہیں اب وہ ادا نہیں کر سکتے، اللہ نے اس سے منع کیا اعتکاف کی حالت میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جو اللہ بیان فرم فلا تقربوها، ان کو توڑنے کے تم قریب نہ جاؤ، یعنی اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، باؤنڈری کو کراس نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی نشانی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اتقا یتقی، متقی کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ تقوی سے ہے نا، ڈرنا، کہ اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام نہ کرنا۔ اور عام الفاظ میں سنیے گا کہ متقی، کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ اور صحابی نے فرمایا کہ کانٹوں کے درمیان سے گزرو گے تو کیسے گزرو؟ انہوں نے کہا اپنے آپ کو بچا کر۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اپنے آپ کو بچا کر۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کعب یہ بتاؤ کہ متقی تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو ادھر ارد گرد کانٹے ہوں، درمیان میں تم گزرو گے تو کیسے گزرو؟ کا انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا کر گزریں گے۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج بھی ہر طرف جہاں بھی جائے تو گناہ کا ماحول ہوتا ہے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا یہی تقوی ہے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔